بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد بندہ جب بھی گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے رک جا اور باز آ جا۔ ایک دن اس نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس گناہگار شخص نے کہا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے۔ اس کے بعد عابد دوست نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں فرمائے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ یا معاف کرنا جو میرے قبضہ قدرت میں تھا، تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہگار سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا۔ اور عابد کے بارے میں آتا ہے کہ عابد کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر جرأت کی جائے، اس لیے کہ اس گناہگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ہر گناہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہگار کو سزا دی جائے اور گناہ پر سزا ہو، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پر وعید ہے، بلکہ حدیث سے پاک کی منشا یہ ہے کہ عابد کو اپنی عبادت پر یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدائی اختیارات میں دخل دے۔ اور اتنی بڑی بات کہنے کی جرأت کر کے قسم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کر دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ جسے چاہے بخشے۔